الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی فی مقام الآخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نہایت قابل قدر تمام سامعین کرام، یہاں موجود علماء کرام، آج ہم سب ماہ رمضان کی ان رحمتوں اور برکتوں کی ساعتوں کے اندر کتاب و سنت کی تعلیمات لیے حاضر ہیں۔ ابتداً دعا کرتا ہوں، بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ جتنے بھی دین کے خدمت گزار ہیں، اللہ پاک سب کی یہ خدمت دینی قبول کرے۔ ہمارے اس مسجد رضا کو اللہ پاک سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مزید شاد و آباد رکھے، اس آستانے کو آباد رکھے، آباد کرنے والوں کو آباد رکھے۔ یہ بڑی بختوری اہل علاقہ کی بھی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی سکھانے والے موجود ہیں، علم سکھانے والے، دین سکھانے والے، عقیدہ بتانے والے، نماز روزے کی اصلاح کرنے والے، فکر آخرت دینے والے، یقیناً ارینج کرنے والے منتظمین تو یقیناً مبارکبادی کے حقدار ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ علاقہ بھی بختور ہے جہاں سکھانے والا موجود ہے۔ آج جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے اس مقررہ وقت کے لیے، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں ایک ہی دین معتبر ہے۔ کچھ مثالیں احادیث طیبات سے میں پیش کروں گا کہ دین اسلام ایک بیلنس دین ہے، اسلام ایک متوازن دین ہے۔ اسلام کا حسن اپنا خاص حسن، اسلام کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، اور ہم ناز کریں جتنا اس پر اتنا ہی کم ہے، اور شکر ادا کریں جتنا اتنا ہی کم ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں اہل ایمان میں رکھا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ آخری سانس تک اللہ پاک ہم سب کو با ایمان رکھے۔ کچھ مثالیں حدیث پیش کرتا ہوں کہ اسلام کیسے بیلنس ہے۔ اسلام نے ہر ایک کا خیال رکھا ہے۔ اسلام بڑی بیلنس بات کرتا ہے۔ اسلام میں افراط و تفریط نہیں ہے، یعنی بالکل ہی آگے چلے جانا یا بالکل ہی پیچھے آ جانا، یہ چیز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں، کئی حدیثوں کے راوی ہیں۔ آپ حدیث رپورٹ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک لشکر اسلامی کسی جگہ سے گزر رہا تھا، تو ان کے شرکاء میں سے ایک کی نظر ایک غار پر پڑی۔ غار کے قریب پانی بھی موجود تھا اور غار کے قریب سبزہ بھی موجود تھا۔ وہ گزر گئے، آگے چلے گئے، لیکن ان کی نظر کے اندر انہوں نے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیا کہ راستے میں میں نے غار دیکھا تھا، غار کے قریب سبزہ تھا، پانی بھی موجود تھا۔ ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، حالانکہ وہ لشکر اسلامی جا رہا تھا، یہ واپسی پہ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کیوں نہ ہو کہ میں دنیا چھوڑ کر اس غار پہ آ جاؤں، یہاں اللہ کی عبادت کروں، یہاں بیٹھ کر رب کو راضی کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، ذکر الہی میں وقت گزارتا ہوں، کھانے پینے کا بھی بندوبست ہے، سبزہ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ ذہن کے اندر ایک پوائنٹ آ گیا ان کے۔ دربار رسالت حضور پر نور، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر نور کے اندر حاضر ہوئے اور اپنے دل کی تمنا آ کر عرض کی، آقا میری یہ تمنا ہے
کہ میں دنیا سے کٹ ہو کر وہاں چلا جاؤں. میں نے راستے میں ایک غار دیکھا تھا, اس کی یہ خوبیاں ہیں, سبزہ بھی موجود ہے, پانی بھی ہے, تو ایزی ہو کر میں اللہ کی عبادت کروں گا. آپ فرمائیے کیسا ہے؟ آقا علیہ السلام سے اجازت لینا چاہتے تھے. محبوب پاک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بڑا ایک پیارا جواب دیا. فرمایا میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا, میں سیدھا دین اور آسان دین لے کر آیا ہوں. جیسے قرآن میں ہے ذالک الدین القیم, یہ سیدھا دین ہے. اسلام آسان اور سیدھا دین ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے کٹ ہو کے کوئی غاروں میں جا کے پناہ لے لے, ماں باپ کو چھوڑ کے کوئی جنگلوں میں چلا جائے, بیوی بچوں کے حقوق کو چھوڑ کر کوئی بالکل سیپریشن کے اندر اور تنہائی کے اندر چلا جائے کہ میں یہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عیسائیت, میں نصرانیت اور یہودیت لے کر نہیں آیا, سیدھا اور آسان دین لے کر آیا ہوں. اور فرمایا تم میں سے کسی کا رب کی راہ میں صبح یا شام گزارنا, چونکہ وہ لشکر اسلامی کا حصہ تھے نا, راہ خدا میں تھے, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تھے. فرمایا تمہارا کسی کا اللہ کی راہ میں صبح یا شام گزارنا, دنیا و ما فیہا, دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے بہتر ہے. اور فرمایا تمہارا صف کے اندر نماز پڑھنا 60 سال کی نمازوں سے بہتر ہے. اب یہ پوری حدیث مبارک کئی طرح کے میسیج دیتے. ایک تو اسلام کو حسن پتہ چلتا ہے, اور پھر عبادت کے مختلف انداز پتہ چلتے ہیں. پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک بیلنس دین ہے, اسلام ایک متوازن دین ہے. اسلام کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ صرف بندہ حقوق العباد, حقوق اللہ کی سوچ لے کر چلے اور بہت سے حقوق العباد اسے تلف ہو جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ میں سیدھا اور آسان دین لے کر آیا ہوں. تو اس کا مطلب ہے جو عمل کرنا چاہتا ہے نا, تو اس کے لیے تو اسلام حسن ہے, پیارا ہے. اسلام کی ہر تعلیم پیاری ہے. جیسے آج کل دنیا کے اندر دہریے ہیں, کوئی رب کے منکر ہیں, کوئی قرآن کا انکار کر رہے ہیں, کوئی نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا انکاری ہے, کوئی مسلمان کہلوا کر اسلام کی تعلیمات سے بیزار ہیں. نام ان کے مسلمانوں والے, پیدا مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے, لیکن ان کو اسلام کی تعلیمات سے شرم آتی ہے. چادر چار دیواری پردے سے ان کو شرم آتی ہے. یہ چادر چار دیواری یہ بیلنس بات ہے, یہ بیلنس بات ہے, یہ کوئی ہٹ کر بات نہیں ہے, اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے. اسلام نے عزت مآب خواتین کو چادر چار دیواری کا, چہرے کو ڈھانپنے کا, سروں کے اوپر دوپٹہ لینے کا, چادر لینے کی جو تعلیمات دی ہیں, یہ فطرت کے عین مطابق ہے, اور اس کے اندر ان خواتین کا اپنا بھلا ہے. تو لہذا جو عمل کرنا چاہتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ جملہ یاد کر لے کہ میں سیدھا اور آسان دین لے کر آیا ہوں. ایک حدیث مبارک اور پیش کرتا ہوں اسی موضوع کے اوپر کہ اسلام آسان دین ہے, سیدھا دین ہے, خوبصورت دین ہے, بیلنس دین ہے, متوازن دین ہے, اس میں افراط و تفریط نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال سنیے. صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک حدیث موجود ہے. یہ اتنے بیمار ہو گئے, رسول اعظم حضور پر نور, حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. ان کے بھی بخت جاگ گئے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے, عیادت فرمائی. تو انہوں نے اپنے دل کی بات نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ آقا میں بیمار ہو گیا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اسی بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا, اور میں مالدار بندہ ہوں, آپ اہل ثروت میں سے تھے, اللہ پاک نے آپ کو دنیاوی مال و دولت سے نوازا تھا, اور میرے وارثوں میں میری صرف ایک بیٹی ہے. آقا آپ فرمائیے کیا میں اپنے کل مال کا 2/3 حصہ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دوں؟ 2/3 کا مطلب ہوتا ہے 3 میں سے 2, 2/3. کل 3 روپے ہوں تو 2 روپے صدقہ کر دوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا, نہیں. حالانکہ یہ دیکھیں کتنا اچھا کام ہے نا, کل بندے کے پاس 3 روپے ہوں تو 2 روپے صدقہ کر دے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, یہ بڑا عظیم صدقہ ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. عرض کی آقا آدھا؟ فرمایا لا, نہیں, آدھا بھی نہیں کرنا. تو عرض کیا 1/3, ثلث, 1/3. تو فرمایا محبوب علیہ السلام نے کہ یہ ثلث کثیر ہے, یعنی اجازت دے دی, اور فرمایا یہ بھی کافی ہے. ثلث یعنی 3 روپے ہوں تو اس میں سے 1 روپیہ راہ خدا عز و جل کے اندر صدقہ کرنا. اب دیکھیے 2/3 کی اجازت مانگی, میرے آقا علیہ السلام نے نہیں دی.
آدھے کی اجازت مانگی میرے آقا علیہ السلام نے عطا نہیں فرمائی. وجہ کیا تھی کہ ان کے وارثوں میں ایک بیٹی موجود ہے. جب انہوں نے 1/3 کی بات کی تو میرے محبوب علیہ السلام نے اجازت بھی دے دی اور فرمائی یہ کافی ہے, 1/3 کافی ہے. پھر اگلے الفاظ جو ہیں وہ پیغام ہے, وہ درس ہے, وہ اسلام سیدھا دین ہے, متوازن ہے, آسان ہے, افراط و تفریط سے پاک دین ہے, سب کے حقوق کا اسلام خیال رکھتا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا فقیر چھوڑنے کے مقابلے میں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. اب اس کے اندر بھی حسن نظر آتا ہے اسلام کا. اسلام کتنی خوبصورت تعلیمات دیتا ہے. اور پھر رسول اعظم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا ان پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. لہذا جو باپ اپنی اولاد پہ خرچ کرے, تھوڑی چند سیکنڈ کے لیے رک, خرچ تو کرنا اس پر واجب ہے, اس نے کرنا ہے, لیکن چند سیکنڈ رک کر خرچ کرے کہ میں یہ خرچ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, تو اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے, اس پر بھی اللہ پاک ثواب عطا کرتا ہے. اب یہ جو حدیث مبارک پیش کی ہے, اب اگر غور کرے, بظاہر بندہ دیکھے کہ مال خرچ کرنا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث تھا. 2/3 نصف ثلث تک نبی پاک علیہ السلام نے ثلث پہ آ کے اجازت دی, 1/3 دے دو, یہ بھی کافی ہے. کیوں کہ وارث, پیچھے وارث کا خیال, وہ مانگتے نہ پھریں, کسی سے سوال نہ کریں, کسی کے محتاج نہ ہو جائیں. یہ ہے اسلام کیسی زبردست تعلیمات دیتا ہے کہ ایک باپ کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے, بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے, رب کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے, اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا ہے, ان کو اگنور نہیں کرنا. یعنی یہ سلاٹ, یہ ایریا, یہ جگہ ایسی ہے کہیں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ محروم نہ رہ جائے. یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو تعلیمات دی, ان کے ذریعے امت تک اور قیامت تک آنے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے اس کے اندر پیغام ہے. اس کا موضوع بھی وہی ہے, اسلام بیلنس دین ہے, اسلام کا حسن ہے, اسلام سیدھا آسان دین ہے, اس میں کوئی جھول نہیں ہے, کوئی افراط و تفریط نہیں. ہاں جو سر تسلیم خم کرتا ہے اس کو اسلام کی تعلیمات اچھی لگتی ہیں, آسان لگتی ہیں, وہ عمل کرنے کی طرف بڑھتا ہے, اللہ پاک اس کی غیب سے امداد فرماتا ہے. صحیح مسلم کے اندر کتاب الزکوٰۃ کی ایک اور مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں. اس کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ دیکھیے یہ نا رزق کی تقسیم, قرآن پاک کی کئی آیات ہیں, یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. اللہ پاک کسی کو وسیع رزق دیتا ہے, کسی کو تنگ دیتا ہے, یہ رب کی مشیت ہے. رب حکیم ہے, حکمت والا ہے, جس کو زیادہ دیا اس کے ایمان کی حفاظت اسی میں تھی. جی ہاں, جس کو کم دیا اس کے ایمان کی حفاظت اسی میں تھی. لیکن جب بندہ دیکھتا ہے کہ اہل ثروت راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, خیرات کر رہے ہیں, تو ہم نہیں کر پا رہے, دل میں بات آ جاتی ہے. تو ایسی ہی بات صحابہ کرام کے دل میں بھی آئی. صحیح مسلم کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. آقا اپنے دل کی باتیں عرض کی تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. عرض کیا آقا, ہم کچھ لوگ ایسے ہیں, ذہب اہل الدثور بالاجور, اہل ثروت مالدار لوگ تو اجر لے گئے, وہ تو آگے بڑھ گئے. آقا وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن وہ خاص کام کیا کرتے, صدقہ کر دیتے, ان کو ثواب زیادہ مل جاتا ہے. وہ بھی روزے رکھتے ہیں, ہم بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن خاص کام ان کے اندر کیا, وہ صدقہ کرتے ہیں, ان کو ثواب زیادہ مل جاتا ہے. اور وہ اپنے فاضل اور فالتو جو مال ان کے پاس ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تسلی دینے والے ہیں, امت سے پیار کرتے ہیں, امت کے غم خار ہیں, صرف دنیا میں نہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا آقا کل محشر کے دن کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا پل صراط پہ آ جانا. عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں. فرمایا میزان پہ آ جانا. عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں. فرمایا حوض کوثر پر آ جانا. میرے محبوب علیہ السلام وہ ذات ہیں اس دنیا میں بھی امت کو تسلیاں دی ہیں, کل محشر کے دن بھی اپنی امت کے کام آئیں گے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایسے طریقے عطا فرمائے ہیں جس پہ رب تعالیٰ نے صدقے کا ثواب عطا فرمایا ہے.
فرمایا انا بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ کہنے پر بھی صدقہ ہے، کل تکبیرۃ صدقہ، ہر اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، کل تحمیدۃ صدقہ، ہر الحمدللہ بھی صدقہ ہے، کل تحلیلۃ صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ، کسی کو نیکی کی دعوت دینا یہ بھی صدقہ ہے، ونہی عن منکر یہ بھی صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، تمہارا اپنی بیوی کا حق خاص ادا کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ عرض کیا آقا اگر کوئی وہ والا حق خاص صرف دنیاوی خواہش کے لیے ادا کرے تو پھر بھی صدقہ ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ صحابہ، اگر کوئی اپنی وہ خاص خواہش حرام کے ذریعے پوری کرے تو کیا اس پر گناہ نہیں ہوگا؟ عرض کیا آقا ہوگا۔ تو فرمایا جو اپنی وہ والی خواہش حلال کے ذریعے پوری کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو آخر میں لسٹ بیان کی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، شوہر کا بیوی کا حق خاص ادا کرنا، یہ سارے کا سارا صدقہ ہے۔ کتنی تسلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر اپنی امت کو دی ہے کہ یقیناً 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 جہاں پر مال کی ضرورت پڑے گی نبی پاک علیہ السلام کے غلام وہاں مال پیش کریں گے، لیکن یہ بالکل کلیئر بات ہے رب کی تقسیم میں ہر بندہ اتنی اس انداز سے مال خرچ نہیں کر سکتا، ان کے دلوں کو تسکین میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام ہمیں نہیں بھولے۔ کتنی مزیدار یہ حدیث مبارک ہے، دین آسان بھی ہے، دین پیارا بھی ہے، دین بیلنس بھی ہے، اسلام نے متوازن دین، اللہ پاک نے ہمیں متوازن دین دیا ہے، چاہے جس بھی تقسیم کے اندر ہیں بندے کو کلمات یہی ادا کرنے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام کے اللہ اور رسول، نبی اور رسول ہونے پہ میں راضی ہوں۔ آدمی کی زبان پر یہ کلمات رہنے چاہیے۔ اس تعلق سے آخری بات کہہ کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، کتاب الصوم کے اندر ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو، عبداللہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر رضی اللہ، وہ خود بھی صحابی، یہ صحابی ابن صحابی۔ ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کو ایک بات پتہ چلی، یہ ساری رات جاگتے ہیں، نفلی عبادت، اور لگاتار راتیں جاگتے ہوئے گزارتے ہیں، اور لگاتار نفلی روزے رکھتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہ لگاتار نفلی روزے رکھتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں۔ ان کے گھر میں محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے۔ میں تو کہتا ہوں ان کے بخت جاگ گئے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ ان کے گھر میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، یہ خود بتاتے ہیں کہ آقا میرے گھر میں تشریف لائے، انہوں نے مجھ سے پوچھا اے عبداللہ کیا تم ایسے ایسے کرتے ہو، مجھے پتہ چلا ہے ساری رات جاگتے ہو، مسلسل نفلی روزے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے مانا جی آقا ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہمیں کہیں خبر پہنچے کسی کے متعلق تو اس سے پوچھ لینا چاہیے جا کے۔ بعض اوقات نا مس انفارمیشن ہوتی ہے، بات پوری ہم تک نہیں پہنچی ہوتی۔ ایسا ہی کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی آقا ایسا ہی کرتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تاکیداً فرمایا لا تفعلن، فرمایا قطعی طور پہ ایسا نہیں کرنا، قطعاً نہیں کرنا۔ حالانکہ رات کوئی ساری رات جاگتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، صلاۃ اللیل پڑھتا ہو، لگاتار نفلی روزے رکھ رہا ہو، کتنا بڑا ثواب کا کام۔ میرے آقا تاکیداً منع کر رہے ہیں، فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ پھر انداز کیا اختیار کرنا ہے وہ بتایا، پھر آگے چل کے وجہ بتائی کہ پہلا انداز کیوں نہیں کرنا اور کس انداز سے چلنا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام نے خود انداز بتایا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نم وقم، کچھ دیر سو جاؤ
پھر اٹھ کر اللہ کی یاد کرو. سم و افطر، کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو. یہ روزے کا مطلب فرض رمضان کا روزہ نہیں، نفلی. کبھی رکھو کبھی نہ رکھو. کیوں؟ وجہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فرمایا تجھ پر تیری آنکھ کا بھی حق ہے. اس کو بھی سونا چاہیے نا، اس کو بھی ریلیکس ہونا چاہیے. تو وضاحت عرض کر رہا ہوں، اس کو بھی سونا چاہیے، اس کو بھی ریلیکس ہونا چاہیے. تم پر تمہاری آنکھ کا حق ہے. وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر تمہارے جسم کا حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لِضَيْفِكَ حَقًّا وَإِنَّ عَلَيْكَ لِصَدِيقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر تمہارے دوست کا حق ہے، تم پر تمہارے مہمان کا حق ہے. اب اس سے اندازہ کریں کتنی باتیں بتائیں نبی پاک علیہ السلام نے. تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے، تمہارے دوست کا حق ہے. بندہ ساری رات جاگا ہے، لگاتار نفلی روزے رکھا ہے، اپنی جسم کا حق ادا نہیں کر رہا، آنکھ کا حق نہیں ادا کر رہا. مہمان گھر میں آ گیا، اس کو نہیں پوچھ رہا. دوست آ گیا، اس کو نہیں پوچھ رہا. میرے محبوب علیہ السلام نے بیلنس دین دیا ہے. فرمایا ان ساری چیزوں کے حقوق ہیں، ان کے حق کا خیال کرو. اب بظاہر دیکھا جائے ان ساری چیزوں کے مقابلے میں نفلی عبادت، نفلی روزہ اور نفلی رات کو جاگنا بظاہر دیکھا جائے تو بڑا اعلیٰ کام ہے. اس حدیث میں گرچہ ماں باپ کا ذکر نہیں ہوا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا ذکر نہیں ہوا، خاص بیوی کا ذکر ہے، دوست کا ذکر ہے، مہمان کا ذکر ہے، لیکن پیغام یہی ملتا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرے، ان کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہماری زندگی میں رہ نہیں جانی چاہیے، ان کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ رات کو اٹھے، بڑی خاموشی سے نکلے. تو وجہ پوچھی گئی، وجہ خود بتائی. فرمایا میں اس لیے آرام سے نکلا تھا کہیں آواز سن کر عائشہ بیدار نہ ہو جائیں رضی اللہ عنہ، کہیں بیدار نہ ہو جائیں. یہ بیوی کا حق، یعنی صرف وہ سوئی ہیں، میرے اٹھنے کی آہٹ سے یا کسی آواز سے وہ بیدار نہ ہو جائیں، یہ بیوی کا حق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایک صحابی عرض کرتے آقا میں کسی کے ہاں گیا، اس نے مجھے پوچھا نہیں ہے، مہمانی نہیں کی، تو کیا وہ میرے گھر آئے تو میں بھی نہ پوچھوں؟ یعنی جیسے آج کل ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے نا، عدلے کا بدلہ. فرمایا نہیں، تو مہمانی کرو. اس کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام نے بیلنس دین، متوازن دین کی بات کی ہے. یہ کچھ باتیں تھیں، تقریباً 4 احادیث طیبات اور ایک آیہ مقدسہ قرآن کریم کی ان الدین عند اللہ الاسلام کی روشنی کے اندر کچھ تعلیمات بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. دعا کرتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ کریم ہمیں ان احادیث طیبات پہ عمل کرتے ہوئے حقوق اللہ پر عمل کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی سعادت بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.